حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص اس دعا کو صبح شام پڑھے گا وہ جلنے سے، ڈوبنے سے، سانپ اور بچھو کے کاٹنے سے محفوظ رہے گا، تمام تر پریشانیوں سے انسان محفوظ رہے گا اس وقت جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ چند ایام سے آپ حضرات کے سامنے مختلف قسم کی دعاؤں کا ذکر کرتا آ رہا ہوں، چونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جہاں انسان دوا استعمال کرتا ہے بیماری کو دور کرنے کے لیے، اسی طریقے سے انسان جسمانی اور روحانی تمام تر بیماریوں سے نجات پانے کے لیے، ان سے محفوظ رہنے کے لیے جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طریقے سے ہم کسی دنیاوی کام کو کسی ہتھیار کے ذریعے سے کرتے ہیں، جس کام کے لیے جو آلہ بنتا ہے، جس کام کے لیے جو چیز بنتی ہے، اس چیز کو اس میں استعمال کر کے ہم وہ کام لے لیتے ہیں۔ مثلا ہمارا کپڑا پھٹ جائے تو ہم سوئی کو استعمال کر کے اس کپڑے کو دھاگے کے ذریعے سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ آلہ استعمال کر کے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اپنے کام کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان دنیاوی اور اخروی تمام تر پریشانیوں سے اگر محفوظ رہنا چاہتا ہے تو اس کو مانگنا آنا چاہیے، اللہ کے سامنے دعا کرنا آنا چاہیے۔ جیسے قرآن کریم میں کہ اللہ رب العزت کے سامنے دعا کرو، گڑ گڑا کر کرو، خفیہ طریقے سے کرو، کھلم کھلا کرو، جس طریقے سے آپ کو اچھا لگتا ہے اللہ کے سامنے دعا کرو۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت کی دعا جو ہے وہ اللہ کے سامنے اپنے عرش کو ہلا دیتی ہے، اللہ رب العزت اس کو جلدی قبول کرتے ہیں۔ رات کے آخری حصے میں اللہ رب العزت دنیاوی آسمان پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں، جو جنت مانگے میں جنت دوں، جہنم سے حفاظت چاہے میں اس کو حفاظت فراہم کروں۔ یعنی اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی دینے والا ہے، اس کے سوا کوئی کسی کو نہیں دے سکتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے روزانہ دعائیں ذکر کرتا رہتا ہوں، مختلف بیماریوں کی، مختلف پریشانیوں سے نمٹنے کی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھلایا، ہمارے بزرگوں نے ہم کو جو دعائیں سکھلائی، ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم اپنی پریشانیوں کو ختم کریں، روزمرہ کی پریشانیوں کو ختم کریں۔ آج بھی اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک جامع اور ایک مجرب دعا جس کو ہم پڑھ کر اپنے آپ کی، اپنے اولاد کی اور اپنے مال جان کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یہ ایسی دعا ہے کہ آگ سے ہماری حفاظت ہوگی۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگ کی واردات بڑھ رہی ہے، مختلف علاقوں میں، مختلف محلوں میں اور مختلف جگہوں پر آگ نے بہت سارے مکانات کو اور بہت ساری جانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ تو یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے، اس کو استعمال کر کے، اس کو پڑھ کے صبح اور شام اپنی ذکر و اذکار میں داخل کر کے ہم اس آگ سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طریقے سے ڈوبنے سے ہم محفوظ رہیں گے اگر اس دعا کو ہم اپنے اوراد میں شامل کریں گے۔ اسی طریقے سے انسان رات میں سوتا ہے، نہ جانے کون سی چیز اس کے پاس آ جائے، کہاں سے آ جائے، اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے، وہ بے خبری کے عالم میں ہوتا ہے۔ جہاں ہمارے اسلام نے ہم کو مختلف طریقہ کار سکھلائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے آداب سکھلائے، انہی طریقہ کار اور انہی آداب میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو سانپ سے، بچھو سے، زہریلے جانور سے ہماری حفاظت ہوگی۔
اور دعا مختصر سی دعا ہے اور آسان دعا ہے، اس کو ہم خود بھی پڑھے اور اپنے اولاد کو بھی سکھائے اور اپنے اولاد کو اس کا پابند بنائے کہ یہ دعا پڑھنی ہی پڑھنی ہے تاکہ ہماری ان مہلک چیزوں سے حفاظت ہو جائے۔ دعا یہ ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ بسم اللہ ما شاء اللہ لا یسوق الخیر الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ ما كان من نعمت فمن اللہ، بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک مختصر سی دعا ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات کو سناؤں گا کہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ما شاء اللہ، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت ایسی ہے کہ جب کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرے، کن فیکون، اللہ کہتا ہے تو وہ اسی وقت ہو جاتی ہے۔ لا یسوق الخیر، انسان بلائی کو نہیں پا سکتا ہے، انسان کو کامیابی اور اچھائی نہیں مل سکتی ہے، الا اللہ، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ بلائی اور کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ما شاء اللہ، وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، لا یصرف السوء، برائی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، برائی کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، برائی کو کوئی دور نہیں کر سکتا ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اللہ جس سے چاہے اس سے اس کی تکلیف کو دور کرے، جس سے چاہے اس کی بیماری کو دور کرے، جس سے چاہے اس کی مصیبت کو دور کرے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی مصیبت کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بسم اللہ ما شاء اللہ ما کان من نعمت فمن اللہ، کہ اللہ کے نام سے اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ انسان کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب کی سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ جس کو چاہے اس کو نعمت دے، جس کو چاہے اس سے نعمت کو واپس لے لے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میرے انعامات پر شکر کرو گے تو میں آپ کے نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ناشکری کرو گے تو جو کچھ ہے وہ بھی لے لوں گا۔ پھر ہے بسم اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے جو اللہ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، کسی کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اچھائی کی طرف انسان لگ جائے، یہ طاقت اللہ رب العزت ہی انسان کے اندر ڈالتا ہے۔ برائی سے انسان رکے، اس کی قوت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہ طاقت دے سکتا ہے نہ قوت دے سکتا ہے کہ وہ اچھے کام کرے اور برے کاموں سے رکے۔ یہ ایک مختصر سی دعا ہے اور مجرد دعا ہے، جو بھی شخص اس کو صبح اور شام پڑھے گا اور یقین کے ساتھ پڑھے گا، اس شخص کی تمام تر پریشانیاں اور خاص طور پر آگ سے محفوظ رہے گا، پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رہے گا اور زہریلے جانوروں کے کاٹنے سے اور زہریلے جانوروں کے نقصان سے محفوظ رہے گا۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں یقین کے ساتھ اللہ اپنی ذات سے مانگنے والا بنائے، اللہ کے علاوہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ایسی توفیق اللہ دے کہ جب بھی کوئی مانگنا ہو تو اللہ کے سامنے ہی ہم مانگے، جب بھی ہماری دنیاوی کوئی غرض ہو یا اخروی کوئی غرض ہو ہم اللہ کے سامنے ہی ہاتھ پھیلائے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے نوازے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔